بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کی زندگی جو ہے خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو آج جو ہے یہ بقیہ جو اشعار ہے، ان اشعار کی تشریحات اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ اور جو ہے ایگزامز میں انشاءاللہ کامیاب ہو۔ تو ابھی آغاز کرتا ہوں۔ کل کچھ اشعار جو تھے وہ رہ گئے تھے اور تشریحات جو تھی وہ رہ گئی تھی، تو ان تشریحات کی طرف بڑھتے ہیں اور امید ہے کہ آپ ان تشریحات سے فائدہ اٹھا چکے ہوں گے اور انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ تو یہ صحیح نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما 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 رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو کہنا کہ تم ہمارے، کہنا کہ تم ہمارے، ہم منتظر تمہارے، ایک روز آ ملوگے اللہ کے سہارے۔ تو کہنا کہ تم ہمارے، شاعر کہتے ہیں کہ ان کو یہ پیغام سناؤ کہ تم لوگ جو ہے ہمارے لوگ ہو، تم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم منتظر تمہارے اور ہم لوگ جو ہے تمہارے انتظار کر رہے ہیں، ہم منتظر تمہارے انتظار ہم کر رہے ہیں، ہم منتظر ہیں، ہم تمہارے منتظر ہیں۔ ایک روز آ ملوگے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن ہم اور تم لوگ جو ہے وہ مل جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے اللہ کے سہارے۔ اور یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہوگا؟ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا۔ تو یہ تشریحات جو ہے اس کی تشریح بتاتا چلوں۔ اس بند میں شاعر کہنا کچھ یوں چاہتے ہیں کہ اے اللہ، یعنی شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اس بند میں شاعر کچھ اس طرح قمطراز ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک دن تم اور ہم جو ہے وہ مل جائیں گے اور اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ شاعر اس بند میں کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ اے ہواؤ، اے دیس کے ہواؤ، تو جا کر کشمیری بھائیوں سے کہہ دو کہ ایک دن تمہاری قربانیاں جو ہے وہ رنگ لائیں گی، تمہارے دشمن کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ کشمیر جو ہے وہ ہمارے ملک پاکستان کی جو ہے وہ ایک شہرت تصور کیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے اصل میں یہی حصہ پاکستان ہی کا حصہ ہے۔ ہم ان کے ساتھ آزادی کی جنگ میں پوری طرح مکمل طور پہ ہم ان کے ساتھ شریک ہیں۔ یعنی اے کشمیری بھائیو، آپ لوگ جو ہو آپ اکیلے نہیں ہو، ہم لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اسی طرح ہم آپ کی اس جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں، اور حق اور سچ کا جو ہے ساتھ دینے والے کبھی فنا نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ حق اور سچ پہ قائم رہتے ہیں تو وہ لوگ کبھی فنا نہیں ہوتے۔ اور اے میرے کشمیری بھائیوں، ہم تمہارے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ایسا وقت آنے والا ہوگا کہ آپ لوگوں کو آزادی حاصل ہو جائے گی، کہ کب آپ آزادی حاصل کرو گے، کب کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا۔
ہمیں اس بات کا شدت سے انتظار ہے، اس بات کا شدت سے انتظار ہے کہ ہم سب جو ہے وہ ایک ملک کے رہنے والے بن جائیں، اور جب ایک ملک کے رہنے والے بن جائیں گے تو وہ دن، اور ہم دن رات اللہ تعالیٰ سے تمہاری آزادی کے لیے، تمہاری آزادی کی خاطر ہم دن رات آپ لوگوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور دعا میں کیا مانگ رہے؟ تم لوگ مانگ رہے، ہم لوگ جو ہے تمہاری آزادی مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو جو ہے وہ آزادی دے دے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ شہیدوں کا خون کبھی جو ہے وہ ضائع نہیں جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے جو تصویر، اور آپ لوگوں نے اپنے خون سے کشمیر کی آزادی کی جو تاریخ جو ہے وہ رقم کی ہوئی ہے، جو تاریخ جو ہے آپ لوگوں نے رقم کی ہوئی ہے، اب تمہارے دشمن جو ہے وہ ان تمہارے دشمنوں کے دلوں پر، ان پر جو ہے ایک لرزہ، ایک خوف، اور جو ہے ایک ڈر کی کیفیت جو ہے، حالت جو ہے ان لوگوں پہ طاری ہے، اور وہ کشمیر سے نکلنے کے لیے یعنی ایک نہ ایک دن جو ہے وہ بہانے ڈھونڈیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیری بھائیوں، آپ لوگ جو ہے حوصلہ رکھو اور پرامید رہو، انشاءاللہ ایک دن ایسا آنے والا ہوگا کہ جس دن میں آپ لوگوں کو آزادی مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ اس بند کی تشریح ہو گئی ہے۔ ایک بند کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ کب تک سہے گی آخر دنیا جو سہ رہی ہے، تم ہم سے عاملو گے تاریخ کہہ رہی ہے۔ کب تک سہے گی دنیا؟ سہے گی کی معنی ہے برداشت کرے گی، دنیا جو سہ رہی ہے، جو دنیا برداشت کر رہی ہے، یعنی کب تک یہ دنیا جو ہے یہ برداشت کرتی رہے گی، اور تم ہم سے عاملو گے تاریخ کہہ رہی ہے۔ اور یہ ایسا دن آنے والا ہے، تاریخ یہ گواہ ہے، اور تاریخ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کامیابی ضرور ملے گی، انشاءاللہ آپ لوگوں کو آزادی ضرور ملے گی۔ تو اس بند میں شاعر کچھ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ شاعر کشمیر جو ہے وہ یعنی بڑا غمزدہ ہے، اور وہ بھارتی فوج جو نے کشمیر پہ جو ظلم اور ستم کا اور جو بربریت کا جو بازار گرم رکھا ہے، روزانہ کئی لوگ جو ہیں وہ افراد جو ہیں، لوگ جو ہیں وہ ان کو کشمیر بھائیوں کو جو ہے وہ شہید کیے جا رہے ہیں، مگر دنیا خاموش جو ہے وہ تماشائی بن بیٹھی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کچھ اس طرح سے رقم تراز ہے اور کہتے ہیں کہ اے صبح کی ہوا، تو ہمارا پیغام ہمارے کشمیری بھائیوں تک پہنچا دو، ان سے یہ کہنا، اور ان بھائیوں کو کیا کہو گے کہ تم لوگ جو ہے کب تک ظلم ستم کا نشانہ بنے رہو گے، کب تک تمہاری جو ہے وہ آزادی، کب تک تمہارا دشمن جو ہے تمہاری آزادی کی کوششوں کو یعنی سٹریس کرنے کی اور دبانے کی کوشش کرتا رہے گا، آخر جو ہے وہ یعنی کوشش وہ کب تک کرتے رہیں گے۔ کامیابی جو ہے تم لوگوں کو ملنے والی، اور ایک دن انشاءاللہ کامیابی تم لوگوں کو ضرور ملے گی، ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کرو گے۔ تو شعر کہتے ہیں کہ تمہاری آزادی کی کوششوں کو دبانے کی وہ کوشش کرتا رہے گا، آخر جو ہے وہ جیت اور جو فتح ہے وہ تمہاری ہی ہوگی، اور ایک دن بھارتی فوج جو ہے وہ ان کو ضرور شکست جو ہے ان کو دوچار کیا جائے گا، اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا۔ ہمیں اس بات کا جو ہے وہ شدت سے انتظار ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ تو کب ہمارے ساتھ جو ہے آ کر ملو گے، اور ہمارے ساتھ ملاقات کرو گے، اور ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے لگیں گے، اور یہ جو ہے ایک ملک جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا، اور یہ ہم اور تم لوگ جو ہے ایک ملک کے رہنے والے پھر کہلائے جائیں گے۔ تو یہ اس بند کی جو تشریح تھی وہ تو مکمل ہو گئی ہے۔ یہ اگلے بند کی طرف بڑھتے ہیں۔ تم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم صبر و شکر والے، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم امتحان والے۔ تم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، اور تم جو صبر و شکر جو ہے شان والے ہو۔ تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مصیبتوں کا، جن تکالیفوں کا
جس طرح مردانوار و بہادری سے جس طرح مقابلہ کیا تھا، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دعوت تبلیغ کا کام جو شروع کر چکے تھے، تو اس وقت تو وہ تنہا تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ساتھ تھی. لیکن بات یہ تھی کہ اس وقت جب ہم وسلم جو ہے وہ دعوت تبلیغ دینے لگے تو بہت سے لوگ جو تھے وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. تو اسی طرح جس طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری سے سامنا کیا تھا اور ساری تکلیفوں کو برداشت فرماتے تھے، تو اسی طرح آپ وسلم کی طرح تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو. اس لیے تم بھی اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہے، جو طریقے تھے، جو سنت طریقے تھے اور زندگی گزارنے کے جو احادیث میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہم تک پہنچی ہوئی ہے، تو ان باتوں پہ عمل کرو گے. ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ جو ہے ہم بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم امتحان والے. امتحان والے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے. امتحان کیسا ہے؟ آپ لوگوں کو تو کامیابی نہیں مل چکی، ہمیں کامیابی مل چکی ہے، ہمیں جو ہے وہ فتح مل چکا ہے اور ہم فتح یاب ہو گئے ہیں. لیکن آپ لوگ جو ہے آپ ظلم ستم کیا جا رہا ہے، اور ہم جو ہے یہاں خوشی کے ساتھ یا اس طرح ہم جو ہے پرامن طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. تو اس لیے یہ آپ لوگوں پہ جو ظلم ستم کا جو بازار گرم رکھا گیا ہے، تو اس کو دیکھ کر ہمیں جو ہے ہم شکر پہ اتر آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے ہم لوگ تو امن میں تو رہ رہے ہیں نا. تو اس لیے شاعر اس شعر میں یا اس بند میں کچھ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ شاعر کشمیر مسلمانوں کا جو ہے حوصلہ بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہوا تم سرحد کے اس پار جو ہے اس سائڈ پہ چلے جاؤ اور کشمیری بھائیوں کو ہمارا جو ہے وہ پیغام پہنچا دو کہ آزادی کی جو تحریک اچھا تم لوگوں نے جو شروع کی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے کامیابی ضرور ملے گی. تو شاعر کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے اس بند میں کہتے ہیں کہ اے ہواؤ، اے دیس کے ہواؤ، تم لوگ اے دیس کے ہواؤ ہمارے بھائیوں سے کہہ دو کہ پاکستانیوں کے دل تمہارے لیے جو ہے وہ بے قرار ہے. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو ہے وہ افراد ہو، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اور ہمارے اور تمہارے درمیان توحید کا جو مضبوط رشتہ قائم ہے. تمہاری شان بہت اونچی ہے. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہمیشہ جو ہے عظیم رہی ہے. تم بھی پچھلی مسلمان اقوام کی طرح اپنی آزادی پر جو ہے وہ مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہو. ایک مرد مومن کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعلیمات جو ہوتے ہیں، جو احادیث ہم تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، جو ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ان کے مطابق کافروں کی جو ہے وہ راہ میں وہ فولاد کی طرح اور دیوار کی طرح مضبوط دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور شہادت جو ہے ان کی جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے. یہ وقت تمہارے لیے آزمائش کی گھڑی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے کہ تم اس آزمائش پر اور اس سختی سے جس طرح گزر رہے ہو، تو اس میں جو ہے اترنے والے ہو، اور تم لوگ جو ہے کامیابی تمہیں ضرور ملے گی. ظلم کی جو تاریخ رات جو ہے ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور ایک دن ختم ہوگی، اور تم لوگ جو ہے بہت جلد آزادی کے آزادی کی فضا میں سانس لینے کے لیے انشاءاللہ سانس لینے کے قابل بن جاؤ گے، قابل جو ہے وہ ہو جاؤ گے. اور مسلمان ایسے ہی امتحانات سے جو ہے وہ گزر کر کامیابی کی جو ہے وہ دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں. تم لوگوں کو تو کامیابی ملنے لگی ہے، لیکن انشاءاللہ امید سے جو ہے زندگی گزارتے رہو، اور یہی کامیابی جو ہے تمہاری منتظر ہے. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تم لوگوں کو کامیابی ملے گی اور ضرور ملے گی. تو یہی جو ہے اس بند کی تشریح تھی. نیکسٹ بند جو ہے اس کی تشریحات کی طرف بڑھتے ہیں. سب کچھ سہارتے ہیں برداشت کرتے ہیں. سب کچھ سہارتے ہیں اور سب کچھ سہار لیں گے.